جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ دنیا کے بادشاہ لوگوں کے جسموں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور یہ اللہ والے لوگوں کے دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں. یہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور دوسرا فرق یہ سمجھیں کہ دنیا کے بادشاہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی حکومتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور یہ اللہ والے دنیا سے فوت بھی ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تب بھی رہتی ہے. آج دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دل پر سیدنا صدیق اکبر کی حکومت ہے، سیدنا عمر لانو کی حکومت ہے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو بندہ نام لیتا ہے ادب سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. ہم اپنے باپ کے بارے میں تو بات برداشت کر سکتے ہیں لیکن ان اکابر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں برداشت کر سکتے. تو دل پہ حکومت ہے نا آخر ان کی. تو وہ لوگ دنیا سے چلے بھی گئے تب بھی ہمارے دل پر اس کی حکومت ہے. ایک انگریز انڈیا دیکھنے کے لیے آیا تو اسی دوران اس کو اجمیر بھی جانے کا موقع ملا. تو اس نے دیکھا کہ ایک مقبرہ بنا ہوا ہے اور وہاں پر مسلمان بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے، دن ہو رات ہو ہر وقت وہاں پہ لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا. خیر جب واپس گیا تو بیوی نے کہا کہ آپ نے وہاں جا کر کیا دیکھا؟ اس نے بتایا یہ دیکھا یہ دیکھا. اس نے کہا کوئی عجیب بات بتاؤ نا جو کہیں اور نہ دیکھی ہو. اس نے کہا کہ ہاں میں اجمیر گیا تھا. اس نے کہا کیا عجیب بات دیکھی؟ کہنے لگا عجیب بات دیکھی کہ ایک آدمی زمین کے اندر سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا اور لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ علاقے کا بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ حضرت کے ہاں ہزاروں لوگوں کی آمد ہے، آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں اور جاتے ہیں، تو ان کی مہمان نوازی بھی ہے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنے ہزاروں لوگوں کی مہمان نوازی کرنا تو حضرت کے لیے واقعی ایک مشکل کام ہوگا، تو کیوں نہ میں کوئی زمین حضرت کو دے دوں. تو ایک علاقہ تھا اس کا نام تھا نیمروز. اس نے نیمروز کی گورنری بادشاہی حضرت کے حوالے کر دی کہ حضرت آپ اس کو قبول کر لیجئے. تو جس کاغذ پر اس نے یہ خط لکھا کہ حضرت آج سے میں نے نیمروز کی بادشاہی آپ کے حوالے کر دی، تو حضرت نے اسی کاغذ کے پچھلی جانب پشت پر لکھا جواب کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے نیمروز کی بادشاہی میری آنکھ میں پتھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جب سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے تب سے میری نظر میں نیمروز کی بادشاہی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. حضرت مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا کہ کسی نے کہا کہ حضرت میں اتنی زمین آپ کے نام کروانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا نہیں میں نہیں لیتا. اس نے کہا کہ حضرت کیوں؟ میں تو اتنی زمین کروا رہا ہوں کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکیں گے. تو حضرت نے آگے سے بہت پیارا جواب دیا. فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو کہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی متاع قلیل ہے. تو پوری دنیا کے لیے اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا اور اس پوری دنیا میں سے تھوڑی سی زمین آپ میرے نام کروا رہے ہو، تو اتنا اقل کوئی چیز لیتے ہوئے مجھے حیا اور شرم آتی ہے، میں نہیں لیتا. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی جب محبت آ جاتی ہے تو ان حضرات کو دنیا کی یوں سمجھیں کہ روحانی بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی دنیا کی شراب پی کر گھر سے نکلے، اگر کوئی بندہ دنیا کی شراب پی کر گھر سے نکلے تو لوگ اپنے جوتے اس کے سر میں ماریں گے، اور کوئی بندہ اللہ کی محبت کی شراب پی کے گھر سے نکلے لوگ اس کے جوتے اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھ لیں گے. تو اللہ کی محبت عجیب نعمت ہے. ایک مرتبہ سرہند جانے کا موقع نصیب ہوا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے ان کا جو راستہ ہے وہ ایک بڑی چوڑی سڑک جاتی ہے، کافی چوڑی سڑک، اور ان کے مزار کے قریب جا کے بالکل سڑک کے درمیان میں ایک قبر بنی ہوئی ہے. تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے جو خانقاہ کے گدی نشین تھے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ قبر پہلے بنی ہوئی تھی بعد میں راستہ بنایا گیا یا پہلے راستہ بنا ہوا تھا بعد میں قبر بنائی گئی؟
اس نے کہا کہ افغانستان کا ایک بادشاہ تھا جو حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا. اس نے وصیت کی تھی کہ اگرچہ میں دنیا کے ایک ملک کا بادشاہ ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر اس راستے کے درمیان میں بنانا جو راستہ میرے شیخ کی قبر کو جاتا ہے. یہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور اللہ والوں کے قدموں میں لیٹنا پسند کرتے ہیں. سمرقند جانے کا موقع ملا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو امیر تیمور کی قبر دکھاؤں. میں نے کہا بھائی مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ تو نہیں ہے، لیکن تاریخ کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے اگر دیکھ لوں گا تو اچھی بات ہے. تو وہ مجھے ایک جگہ لے کر گیا. میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر اوپر ہے اور اس کے نیچے 3-4 قبریں ہیں، اور ایک قبر بالکل اس قبر کے بالکل ساتھ، کوئی 6 انچ کا فاصلہ ہوگا آپس میں. اوپر نیچے 2 قبریں یوں بنی ہوئی ہیں. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ یہ 2 قبریں اس طرح قریب قریب کیوں بنی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ جی امیر تیمور کے شیخ تھے، تو امیر تیمور نے وصیت کی تھی کہ اگرچہ مجھے امیر جہاں کہا جاتا ہے، وہ دنیا کا بادشاہ تھا، کہ اگرچہ مجھے امیر جہاں کہا جاتا ہے، جب میں فوت ہوں تو میری قبر ایسے بنانا کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں کے ساتھ لگ رہا ہو. یہ لوگ دنیا کے بادشاہ کہلاتے ہیں اور یہ اللہ والوں کے قدموں میں لیٹنا اس طرح پسند کرتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب میں پڑھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے دیا، یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. ایک مرتبہ جس نے پوری زندگی میں اللہ کا نام محبت سے لیا، محبت کے ساتھ جس نے اللہ کا نام کہا، ایک مرتبہ، فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب کتاب نہیں لے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اعلان ہوگا کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں. وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ان کو فرمائیں گے تم میرے عرش کے قریب ہو جاؤ، تو وہ عرش کے قریب ہوں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اس بندے کے راستے میں ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے تو وہ بھی ہٹ جائیں گے اور اس کو راستہ دیں گے کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے. جب وہ سب اللہ کے قریب ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے کہ تم نے میری محبت میں زندگی گزاری، اب تمہارا حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، جاؤ بلا حساب جنت داخل ہو جاؤ.